میں لوگوں سے کہتا ہوں پاکستان کے سارے مسائل حل کرنا چاہتے ہو تو جو مسئلہ ہے، جو سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے نا، اس سے کمپرومائز کر لو. بھائی بین الاقوامی طاقتیں ملک میں خلفشار انتشار پھیلاتی ہیں، تو بین الاقوامی طاقتوں کے حوالے کر دو اپنے آپ کو. دیکھو ایک مثال دیتا ہوں میں، آج پاکستان کو امریکہ کے حوالے کر دیا جائے تو کیا خرابی ہے اس میں؟ کوئی خرابی ہے؟ معاشی لحاظ سے ہمارے سارے مسائل حل ایک دم. ہٹو بچوں، بھائی جب امریکہ کی ایک کالونی بن جائے گی تو علاج ہو جائے گا فری. کراچی بن جائے گا نیو یارک جیسا، ایک دم ہر چیز ہٹو بچوں قسم کی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بالکل. ڈیفنس پہ جو اتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے اس کی ضرورت رہے گی نہیں. انڈیا بہت تمیز سے بات کرنا شروع کر دے گا اسی دن سے. کشمیر کے مسئلے 2 منٹ میں بولو نا حل، سارے مسئلے ہی حل. پولیس اتنی خوبصورت کہ لوگ پولیس والوں سے رشتے شروع کر دیں گے. حقیقت ہے ان کے ہینڈسم اسمارٹ پولیس کتنی اچھی ہوتی، سارا سیٹ اپ ایک دم کیا ہو جائے گا. آپ کہہ سکتے ہم غیروں کی غلامی برداشت نہیں کر سکتے. غیر کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اگر آپ کہتے ہو وہ دوسری قوم کے ہم دوسری قوم کے، تو جو ملک کا جو صدر اور وزیر اعظم ہوتا ہے ضروری تھوڑی آپ کی قوم کا ہو. ارے بلوچ الگ قوم ہے، مہاجر الگ قوم ہے، پنجابی الگ قوم ہے، پٹھان الگ قوم ہے، سرائکی الگ قوم ہے. اب سرائکی کا ایک لفظ ہم یاد کر کے آئے ہیں ٹھیک ہے، سرائکی الگ قوم ہے. تیکو ہک چانٹ مرے ساں سدھا تھیا ویسے، اس کا مطلب قاری صاحب بتائیں گے بعد میں. تیکو ہک چانٹ مرے ساں سدھا تھیا ویسے. اب آپ کو ایک لفظ بھی سمجھ میں نہیں آیا نا، کیونکہ آپ کی زبان کیا ہے؟ الگ ہے. سندھی الگ زبان ہے، ہند کو الگ زبان ہے. تو ساری زبانوں کا وزیر اعظم یا صدر تو نہیں بنتا نا بھائی. جو بھی بنے گا وہ آپ کی قوم کا نہیں ہوگا. کلچر الگ ہے، قومیں الگ ہیں. تو یہ کہنا کہ ہم دوسری قوم کے غلام بن جائیں گے، کیوں بن جائیں گے؟ ابھی کون سا اپنی قوم کے غلام ہو؟ اگر کوئی پنجابی صدر ہے تو مہاجر کیا اس کے غلام ہے کیا؟ بھائی صدر تو ایک ہی ہوگا نا، وزیر اعظم تو ایک ہی ہوگا، بادشاہ تو ایک ہی ہوگا. جب خلافت عثمانیہ تھی ترک خلیفہ تھے، عرب ماتحت تھے، تو کیا عرب غلام تھے؟ غلام تھوڑی، ماتحت ہوتے ہیں. وہ تو ظاہر ہے کسی ایک کو امیر بنائیں گے تو وہ آپ کی قوم کا بھی ہو سکتا ہے اور دوسری قوم کا بھی. اس میں یہ دیکھا جائے گا اگر یہ قابل ہے، اس میں قابلیت ہے تو جس قوم کا بھی ہو بنا دو. قابل نہیں ہے تو اپنی قوم کا بھی ہو تو نہیں بناؤ. تو امریکہ والے ہم سے بہرحال زیادہ قابل ہیں، ان کے یہاں لا ہے، قانون ہے، قانون کی بالادستی ہے. اب امریکہ کو بنا دو تو اس میں کوئی غلامی نہیں. آپ کہہ سکتے ہو کہ نہیں ہم پاکستانی ہیں تو پاکستانی صدر ہوگا، یہ پاکستانی وزیر اعظم ہوگا، پاکستانی یہ قوم ہے. تو وہ اس لیے ہے نا کہ پاکستان ایک کنٹری ہے. جب یہ امریکہ کا حصہ بن جائے گا تو پورا امریکہ ایک کنٹری ہو جائے گا. تو پھر جو بھی وزیر اعظم ہوگا وہ امریکہ سے ہوگا اور ہم کیا ہوں گے؟ امریکہ ہوں گے. تو ان لبرل لوگوں کے پاس، کم بختوں کے پاس ان اعتراضات کا کوئی جواب بولو نہیں ہے. ملکی سرحدیں اور لکیریں اگر نظریاتی بیس پہ نہ ہو تو یہ سرحدیں ہی غلط ہیں. یہ لکیریں انسانوں کی بنائی ہوئی ہیں، یہ نہیں مانتے ہم کیا کوئی بھی عقل مند نہیں مانے گا. لکیروں کی کیا ہے؟ یہ یہاں سے یہاں تک امریکہ اور یہاں سے یہاں تک کینیڈا. کیوں بھائی یہ الگ کیوں ہے؟ یہ الگ کیوں ہے؟ انسانی مفاد اس میں ہے کہ پوری دنیا کو ملا کر ایک کر دیا جائے. اب دیکھو مسقط میں تھوڑی سی آبادی ہے، کراچی کے برابر بھی نہیں ہے عمان میں، لیکن ہر آدمی سونے کے نوالے کھاتا ہے. کیونکہ ایک جگہ پہ جو وسائل پیدا ہو رہے ہیں وہ تھوڑے سے لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ ہو رہے ہیں. اور اسی کے پڑوس میں دوسرا ملک ہوگا انتہائی غریب، جس کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے. تو اب لکیروں کا کیا نقصان ہو رہا ہے
کہ ادھر کے وسائل صرف یہ، جب ایک کنٹری ہو جائے گا تو سب کے وسائل سب میں کیا ہوں گے؟ ڈیوائڈ ہوں گے، ادھر کے ادھر استعمال ہوں گے، ادھر کے ادھر، اور ایک دوسرے کے ساتھ جو کشتی ہو رہی ہے، چھینا جھپٹی ہو رہی ہے، نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں، یہ ٹینشن بھی ختم۔ ڈیفنس پہ جو خرچ ہو رہا ہے یہ ٹینشن بھی ختم۔ تو اس لیے ہم لبرل لوگوں سے کہتے ہیں کہ کنٹری کو امریکہ کے حوالے کر دو، سونے کے نوالے کھاؤ گے۔ آپ کہہ سکتے ہو ہمارا ایک مذہب ہے، ہمارا ایک کلچر ہے، وہ ختم ہو جائے گا۔ تو کلچر کو بچا کے کیا کرنا ہے؟ پہلے تو علاج ہے نا او بھائی، سب سے پہلے تو روٹی ہے، کپڑا ہے، مکان ہے، اچھی تعلیم ہے۔ کلچر کو کیا کرنا ہے؟ کلچر کی کیا کلچر تو ویسے بھی چینج ہوتا رہتا ہے۔ آپ کے ابا دادا کو جو کلچر تھا وہ آپ کا تھوڑی ہے۔ کیسی الٹی الٹی باتیں سکھا رہا ہوں آپ لوگوں کو، دیکھو میں ابھی سیدھی کروں گا اس کو میں انشاءاللہ۔ کلچر کا کرنا کیا ہے؟ آپ کے نانا کا جو کلچر تھا وہ آپ کا نہیں ہے۔ ہمیں یاد ہے ہم جب چھوٹے بچے تھے تو کلچر تھا چوڑی پائنچوں والی شلواروں کا، اور کرتے بھی چھوٹے چھوٹے سے ناڑا لٹک رہا ہوتا تھا، معذرت کے ساتھ نظر آ رہا ہوتا تھا، بعض دفعہ لوگوں کو کہنا پڑتا تھا کہ چنٹیں شلوار کی تھوڑی سیدھی کر لو۔ بہت چھوٹے تھے نا ہم، تو اس وقت کلچر یہ تھا کہ کرتے تھوڑے سے مختصر پہنے جاتے تھے، اور شلوار کی جو چنٹیں ہیں وہ گھیر جو ہے نا شلوار کا وہ نظر آتا تھا، اور پائنچے بھی ایسے۔ اور پرانے کلچر میں جائیں گے، میں جیسے گاؤں دیہاتوں کے بعض پسماندہ علاقوں میں گیا ہوں، وہاں بہت پرانا کلچر ہے، وہاں شلوار کے ایک پائنچے میں 2 آدمی آرام سے آ سکتے ہیں، حقیقت ہے۔ تو وہ جو شلوار کا ایک پائنچہ ہوتا ہے نا، وہ ایک کے بجائے وہ پورا شامیانہ ہوتا ہے، وہ پوری بارات آ سکتی ہے اس میں، اتنے بڑے بڑے پائنچے۔ اب وہ اس کو روتے رہے، ہمارا کلچر کراچی والوں نے چینج کر دیا، شلوار کے پائنچے کیا ہو گئے؟ مختصر ہو گئے۔ ٹھیک ہے، کلچر کی بھی ایک انسان کو محبت ہوتی ہے، لیکن اتنی ویلیو تو نہیں ہے نا کہ آپ اپنی صحت پہ، اپنے ڈسپلن پہ، اپنے سارے سسٹم پہ۔ ہمارے ہاں کچھ بھی نہیں ہے، لوگ گرین کارڈ کے لیے مرتے ہیں، تو یہی اسی کو اگر گرین کر دیا جائے، واہ واہ، زبردست پیشکش۔ پہلے آئیے پہلے پائیے کی بنیاد پہ، ہماری دوسری کوئی برانچ نہیں ہے۔ لیکن یہ سب کچھ کیوں نہیں؟ ہاں، مذہب کی بھی اب آزادی، آپ کہہ سکتے ہو بھائی مذہب کی آزادی نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں ہوگی؟ امریکہ میں نماز پڑھنے پر پابندی ہے، ہم نے مسجدوں میں گارڈ رکھے ہوئے ہیں، یہاں شلوار قمیض میں بھی لوگ گارڈ یعنی لائسنس والا اسلحہ لے کے بیٹھتے ہیں۔ یہ میں ویسے ہی آپ کی جنرل نالج کے لیے بتا دوں، جب اللہ کی طرف سے موت مقدر ہوتی ہے تو اونٹ پہ بیٹھے ہوئے آدمی کو بھی کتا کاٹ لیتا ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ سے لڑ رہے ہیں، لیکن حفاظت کا الحمدللہ مسجد میں پورا انتظام ہے، سول ڈریس میں بھی لوگ، اور گارڈ وارڈ بھی ہیں، وہ تو آپ نے دیکھے بھی ہیں۔ تو لیکن امریکہ میں اگر میرا بیان ہوتا تو اس تکلف کی ہمیں ضرورت بولو نہیں تھی، ہم امن اور مکمل شانتی کے ساتھ بیان کرتے۔ اور اس بیان پر تو امریکہ خوش ہو کے ویسے ہی مجھے بہت ایوارڈ دے دیتا کہ حضرت آپ بار بار امریکہ آیا کریں اور یہ بیان دیا کریں کہ پاکستان کو کس کے حوالے کر دیا جائے، امریکہ کی کالونی بنا دو، سب مل کے کھائیں گے بھائی۔ جہاں اتنی قومیں ہیں، ایک اور قوم صحیح، گورا بھی ہمارے ساتھ ہو جائے گا۔ تو یہ دنیا نے نا لوگوں کو مصنوعی آزادی اور تکلف ٹوپی ڈراموں میں ڈالا ہوا ہے کہ آزادی کس چیز کی آزادی؟ غلام کس کے تھے؟ نہ پہلے اس نے رسی سے باندھ کے تم کو غلام بنایا ہوا تھا، نہ بنایا ہوا ہے، خام خواہ کے ٹوپی ڈرامے۔ ایک صاحب کہنے لگے وہ کنٹری آزاد ہوا تھا فلاں سن میں، میں نے کہا کس سے آزاد ہوا؟ تو انہوں نے کہا فلاں ملک سے۔ تو میں نے کہا اس کا مطلب وہ ملک ابھی بھی غلام ہے، وہ ملک ابھی بھی غلام ہے۔ او بھائی 2 ٹکڑے ہو گئے تو اس کو آزادی تھوڑی کہتے ہیں۔ تو امریکہ میں اس سے زیادہ آزادی ہے، مسجدیں اب، بلکہ وہاں مسجد بنانا اس لحاظ سے وہ مسجد زیادہ مضبوط بنتی ہے کہ پہلے وقف فنڈ قائم کرنا پڑتا ہے۔ آپ مسجد کے لیے امریکہ میں زمین خریدو تو گورنمنٹ کو پہلے یہ بتانا پڑے گا کہ اس مسجد کے وسائل آپ کے پاس کہاں سے آئیں گے، چندے پہ نہیں چلے گی، کیونکہ چندہ آج ملے گا کل
نہیں ملے گا. تو پراپر طریقہ ہونا چاہیے. وہاں مسجد زیادہ مضبوط ہے, تبھی چرچ زیادہ تر مسجدوں میں تبدیل ہو رہے ہیں کہ وہ پہلے سے وقف شدہ ہوتے ہیں. اور وہاں کا یہ لا ہے کہ جو جگہ عبادت کے لیے وقف ہو گئی, چاہے وہ چرچ ہو, چاہے مندر ہو, چاہے مسجد ہو, قیامت تک اس میں اب کوئی کسی کی ذاتی وہ پراپرٹی نہیں بن سکتی. بہت سے ملکوں میں یہ قانون ہے. کتنی آزادی, حج پہ پابندی ہے امریکہ میں. ارے بولو کیا ہو گیا یار, ایسا تو حج بھی کرو آپ جناب اللہ بھلا کرے داڑھی بھی رکھو. امریکن آرمی میں فوجیوں نے داڑھیاں رکھی ہوئی ہیں جو مسلمان فوجی ہیں. ہمارے ایک دوست امریکہ کی ایک آرمی میں نہیں بلکہ وہ جو ان کی پولیس ہوتی ہے نا, اسپیشل پولیس, جو شہر کے اندر جو بڑے بڑے جو کرمنل کیسز ہوتے ہیں ان سے نمٹنے والی پولیس, تو وہ اس میں ان کو جاب ملی. ان کی اتنی بڑی داڑھی, تو وہ چلے گئے اس میں. تو ایک دن آئے داڑھی چھوٹی چھوٹی. میں نے کہا یار یہ تو آپ نے غلط کیا. کہہ رہے بھائی میں اپلیکیشن دوں گا تو مجھے پرمیشن مل جائے گی. میں نے کہا اپلیکیشن میں کیا آپ اپلیکیشن؟ انہوں نے کہا میں اپلیکیشن میں یہ لکھوں گا کہ میں مسلم ہوں اور ہمارے مذہب میں داڑھی رکھنا ضروری, اس بیس پہ پرمیشن ملے گی, اس کے علاوہ کسی اور بیس پہ نہیں ملے گی. کہ مجھے اچھی لگتی ہے, میں شو مارنا چاہتا ہوں, مجھے داڑھی, بعض لوگوں کو ویسے ہی فیشن ویسے بھی رکھتے ہیں وہ داڑھی, اس بیس پہ نہیں ملے گی. اس بیس پہ کہ میں کیا ہوں, مسلم, میرے مذہب کا حصہ ہے. میں نے کہا ہٹو بچوں, کیا خیال ہے بھائی, اس کو کیا بولتے ہیں, ہٹو بچوں. وہ تو شکر ہے غامدی صاحب نہیں پہنچے وہاں, ورنہ وہ یہ کہہ دیتے کہ اسلام میں داڑھی رکھنا ضروری نہیں ہے. ابھی تک امریکن یہی سمجھ رہے ہیں کہ اسلام کا ایک حکم ہے, اس وجہ سے مسلمان رکھتے. تو بات یہ چل رہی تھی کہ ہم اپنے آپ کو اگر امریکہ کے حوالے کر دیتے ہیں تو ہم ہٹو بچوں ہو جائیں گے. اور اس پر جتنے اعتراضات ہیں, ہماری آزادی سلب نہیں ہوگی. جو امریکہ جا کے رہتے ہیں وہ غلام تھوڑی ہوتے ہیں وہ. تو ہمارا سب سیٹ اپ کیا ہو جائے گا, ہٹو بچوں. یہ سارے مسائل جو آج چل رہے ہیں ملک میں, اتنا خلفشار, کنٹینر, ہر تھوڑے دن کے بعد کوئی نیا کنٹینر خرید کے روڈ پہ لا کے ڈالا ہوا ہوتا ہے لوگوں نے. کنٹینروں کا خرچہ ہو رہا ہے بلا وجہ کا, ایسا ہی ہے نا. پھر سیاسی لوگوں کی تقریریں, اور عجیب چل رہا ہے حساب کتاب. اور جو آپس میں نفرتیں, وہاں دو جماعتیں ہی ہوتی ہیں اکثر, دو قسم کے پھڈے ہیں. ہمارے یہاں تو پتہ ہی نہیں یہ لڑنا کس نے. ہمارے یہاں یہ بھی نہیں پتا کہ یہ جو کام خراب ہو رہا ہے یہ کس کمبخت کی ذمہ داری ہے. کراچی کی ٹوٹی ہوئی سڑکوں کا ذمہ دار کون ہے, گٹر کے ڈھکنوں جو چوری ہو رہے ہیں ان کا ذمہ دار کون ہے, گٹر ابل رہے ہیں یہ وزارت کس کے پاس ہے. یہی نہیں سمجھ میں آ رہا ہوتا کہ بددعا کرنی ہے تو کس کے خلاف کرنی ہے. جس کو خلاف کرو بولتے میں تھوڑی ذمہ دار ہوں, میں نے تھوڑی مارا ہے. وہ موٹے آدمی کا جنازہ تھا نا, کوئی اٹھا نہیں رہا تھا, سب کہہ رہے تھے ہم نے تھوڑی مارا ہے بھائی. تو غربت بھی ختم, مہنگائی بھی ختم, سپر پاور بن کے آ جائے گا پاکستان. تو یہ لکیروں کی کوئی ویلیو نہیں ہے. یہ انسانوں نے اپنے ذاتی مفاد کے لیے, حکمران اپنے ذاتی مفاد کے لیے بناتے ہیں. ایک وڈیرا ہوتا ہے وہ چاہتا ہے میری حکومت یہاں تک. انسانیت کا مفاد ان لکیروں کو ختم کرنے میں ہے. لیکن اس کے باوجود اگر ہم پاکستان کو پاکستان باقی رکھنا چاہتے ہیں اور یہ لکیریں باقی رکھنا چاہتے ہیں تو اس کی صرف ایک ہی بیس ہو سکتی ہے, وہ ہے لا میں اسلام ہونا چاہیے. عملی زندگی میں اسلام تو امریکہ میں بھی ہو سکتا ہے میرے بھائی, یو کے میں بھی ہو سکتا ہے. فرق صرف کیا ہے, اسلام یہاں سپیریئر ہونا چاہیے لا میں, عدالتوں میں. اور غیر مسلم کنٹری میں اسلام پر چلنے کی آزادی ہے لیکن اسلام سپیریئر نہیں ہے. صاحب ہدایہ نے 700 سال پہلے لکھا الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ. اسلامی کنٹری میں اسلام اوپر ہوگا, اس سے اوپر کوئی چیز نہیں ہوگی. ہم اوپر ہوں گے, ہم آپ کو اجازت دیں گے کہ مندروں میں بھی جا سکتے ہو, چرچ میں بھی جا سکتے ہو, آپ اپنے حساب سے زندگی گزار سکتے ہو. جب ٹکراؤ ہوگا قانون کا تو سپیریئر کیا ہوگا, اسلام.
الہی تیری خاطر ہو، الہی تیری خاطر ہو، میرا جینا میرا مرنا الہی